درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی صرف قوم لوط کی ہمدردی میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا، نبی کی بیوی پہ بھی پتھر برسایا اللہ نے، حالانکہ نبی کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں شریک نہیں تھی، صرف گنہگاروں سے وہ محبت میں، قوم کی محبت میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے پتھر برسایا، اس کو پتھر کا بنایا۔ جب نبی کی بیوی بھی پکڑ ہو سکتی ہے تو یہ میری بہنیں جو صرف 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت میں جانا چاہتی، یہ کب جنت میں جائے گی؟ جب اللہ نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھول گئے؟ غور کرو، سوچو، آخرت سوچو، آخرت میں دادا گیری بابا گیری کچھ نہیں چاہیے۔ یہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ پٹھان کا بیٹا تھا، وہ مغل کا بیٹا تھا، ارے نبی کے بیٹے کو دیکھو، نبی نے کشتی خود بنائی۔ کون سا نبی؟ اولو العزم نبی، اولو العزم نبی، 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی کشتی خود بناتا ہے۔ بیٹا، اللہ اس بیٹے سے ناراض ہے۔ نبی تھے، باپ بھی تھے، باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لو، اللہ کے نبی نے چوہوں کو تک کشتی میں بٹھایا، سوروں کو، خنزیر کو تک کشتی میں لے لیا، کووں کو، چڑیوں کو، بلی کتے کو تک کشتی میں لے لیا، خود کے بیٹے کو نہ لے سکے۔ یہ اللہ ہے، ہنسنے کی بات اللہ ہے۔ خود کی بنائی کشتی میں نبی اپنے بیٹے کو داخل نہیں کر رہے ہیں۔ نبی بے بس نہیں ہوتا، نبی مجبور نہیں ہوتا، نبی اللہ رب العزت کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، اور یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان بندگی ہے کہ وہ محبوب ہو کر بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہے۔ اللہ نے کہا جانوروں کو بھی لے لو، تو کتے بلی کو تک لے لیا، چوہوں کو اور سور کو تک لے لیا، لیکن بیٹے کو نہ لیا۔ باپ تھے نا، جب ڈوبنے لگا تو تڑپ گئے، اللہ اجازت دے دے کہ میں اس کو لے لوں کشتی۔ اللہ نے کہا نہیں لینا، پھر اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، ارشاد ہوا نہیں لینا، پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، ندا آتی ہے نوح اب اس کی سفارش مت کیجیے، اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا۔ پھر نبی نے دیکھا، قرآن کہتا ہے نبی نے دیکھا خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا، خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اگر اس فریب میں ہو کہ تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نماز چھوڑو گے سید صاحب لے کے جائیں گے، یہ عبرت ہے ہمارے۔ جب خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتے، جب اللہ منع کر دے گا تو کون پیر لے جائے گا؟ بتاؤ جنت، بتاؤ، اس دن پچھتاؤ گے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کھیل کود کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، آوارگی کے لیے نہیں ہے، غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے، چیک کرے، تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، سود کا دھندا کرنے نہیں آئے تھے،
ब्याज खाने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे, हम तो अल्लाह का जिक्र करने, हम तो सजदे से जमीन को आबाद करने आए थे, ज़िना करने नहीं आए थे, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए थे, हम गंदी फिल्में देखने नहीं आए थे। तुम्हें नहीं पता, भूल गए, आज मुसलमान होकर सूद का धंधा कर रहे हो, पैसों की मोहब्बत में ब्याज खा रहे हो, हराम खा रहे हो। क्या तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान तुम्हारे कानों से नहीं टकराया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं काबे में ज़िना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। बताएं तो सही, कब सुधरेगा मुसलमान? लोग कहते मौलाना आज हम बर्बाद हुए, हलाक हुए, तबाह हुए। मेरे भाई, तू सूद खाएगा तो बर्बाद नहीं होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। सोचो तो सही, गौर तो करो और फिर सुन लो, सूअर खाना हराम, सूअर का गोश्त खाना हराम और सूद खाना भी हराम, दोनों हराम। मुसलमान सूअर नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सूद खाता है, इन्ना लिल्लाह। सूअर नहीं खा रहा है, सूद खा रहा है, दोनों हराम। दोनों में बड़ा हराम कौन सा? सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर खाने से बड़ा गुनाह सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है हराम करता है, मगर अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ ऐलान जंग किया है। अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है सूद खाने वालों के साथ। बताओ, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, उसको कौन जन्नत में लेकर जाएगा? इमाम इब्न हजर मक्की तो यहां तक लिखते हैं कि सूद खोरों पर, सूद खाने वालों पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते देखा है। यानी रमजान शरीफ में लोगों पर से अजाब उठा लिया जाता है, मगर सूद खाने वालों पर तो शबे कद्र में भी अजाब होते हुए आप फरमाते मैंने मुशाहिदा किया है। क्या बताओ, अल्लाह का अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है? भाइयों, अल्लाह का अजाब अगर पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल पिघल जाए, पहाड़ पिघल पिघल जाए। हम में ताकत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो, उस रास्ते पे मत जाओ। मेरे भाइयों, अपने हालात कितने खराब हो गए। हम सुन्नी हैं, आशिक रसूल हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे कहता हूं, मैं बात जो कहने चला था वो बात रह ना जाए, भूल ना जाऊं तो मैं बात पूरी कर दूं। क़ूतुल क़ुलूब ये तसव्वुफ की बहुत बड़ी किताब है। ये किताब बाबा फरीद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया में आने से पहले लिखी गई है, जिसका नाम है क़ूतुल क़ुलूब। उसके मुसन्निफ है उस्ताद शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उस किताब में एक हदीस शेख ने लिखी है। शेख लिखते हैं, शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, आका फरमा रहे, जिससे इश्क का दावा करते वो आका फरमा रहे। अपने आप को चेक करना, हम इश्क कर रहे हैं कि मक्कारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या मुनाफिकत क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि सबसे गुनहगार मैं हूं, लेकिन चेक करना है आज अपने आप को। इतने बड़े वली के आस्थाने के कदमों में बैठे हैं, जरा चेक करो हम क्या हैं। मरने के बाद पछताना है भाइयों, हाथ मलना है, रोना है। रोते रोते आए थे, रोते रोते चले जाएंगे, उस वक्त पछताएंगे। पछताना काम नहीं आएगा, पछताना साथ नहीं देगा। अगर संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, होश में आना है तो होश में आओ, आंख खोलना है तो आंख खोल लो। आज होश में आ जाओ, कल पछताना है, पछताना है, सिर्फ पछताना है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, एक आदमी है, उसके पास जाली डिग्री है, काय की डिग्री? पीएचडी की जाली डिग्री उसने बना रखी है। मैं पीएचडी हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं। स्टेज वाले डॉक्टर कह रहे, गली वाले डॉक्टर कह रहे, दिल्ली वाले डॉक्टर कह रहे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, सब डॉक्टर कह रहे। लेकिन अब बात आई है वहां पर जहां डिग्री चेक होती
ہوتی ہے. اب ڈگری چیک ہوگی. پبلک میں آپ ڈاکٹر مشہور ہیں, لیکن جہاں ڈگری چیک ہوگی وہ چیکر جانتا ہے اصلی اور نقلی ڈگری کا فرق. اس نے اٹھایا, ڈگری پھاڑ کے پھینک دی, یہ نقلی ہے, اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دو. بتاؤ اس کا کیا بنے گا, کیا پچھتائے گا؟ بلا تمثیل عشق رسول کی ڈگری ہم بھی لے کے پھر رہے ہیں, اور اس کو چیک کون کرے گا؟ کون چیک کرے گا؟ اللہ نے چیک کرنا, رسول اللہ نے چیک کرنا ہے. سوچو تو صحیح, بہت بڑے بڑے عاشق رسول کہلانے والے فیل ہوں گے. کون کامیاب ہوگا؟ جس پر اس کا کرم ہو. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. ذلیل لوگ ہی جہنم میں نہیں جائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے عزت دار جن کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل تھے, بڑے ہاتھ چومے جاتے تھے, پیر چومے جاتے تھے, پھول پہنائے جاتے تھے, قرآن کہے گا, قرآن کہہ رہا ہے ذوق, جو قرآن کے الفاظ ہے وہ جانتے ہیں, ذوق انک انت العزیز الکریم. اللہ جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا بڑا عزت دار بنتا تھا نا دنیا میں, کیا کی سزا. اور دوسروں کے درمیان عزت دار بننے والوں اللہ کے نزدیک عزت حاصل, اور وہاں ڈگریوں سے عزت نہیں ہے, وہاں دل کی کیفیت سے عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا, اور جس کے دل میں جتنا خوف خدا ہوگا وہ اتنا گناہ سے بچنے والا ہوگا. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں قوت القلوب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ, بہت دیر میں نے کہا کہ نہیں بولوں گا, بس تھوڑی دیر, توجہ. شیخ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے گا, حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھ لینا, بیان میں سے چیک کرو اپنے آپ کو, میں بھی اور آپ بھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے, عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو میرا عاشق ہے, اور پوری رات سوتا رہے بستر پہ, توجہ, آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات بستر پہ سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. توجہ کرنا, ابھی میں اس میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں, صرف آپ غور کریں. جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. تو جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے, فجر کا تعلق تو صبح سے. جو رات کو سویا رہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. مطلب عاشق کی پہچان کیا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ رات کو سوئے گا نہیں, کچھ دیر سوئے گا, پھر اٹھ کر کبھی حضور پہ درود پڑے گا, کبھی نفل نماز پڑھے گا, کبھی استغفار کر کے روئے گا. یہ عاشق کی پہچان ہے. آپ بتاؤ, جو سویا رہے آقا فرماتے جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہ اٹھے, صرف نعت خاں کو 10 کی نوٹ دینے سے, نعت پہ جھومنے سے کوئی عاشق نہیں ہوگا. آقا خود کہہ رہے کہ وہ جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہ آئے پھر اس کا کیا. اور پھر غور اور آگے بڑھو, ارے جو سویا رہے رات کو وہ جھوٹا ہے, جو راتوں کو زنا کی فلم دیکھے وہ کون ہوگا, جو راتوں کو گندی پکچریں دیکھے وہ کون ہوگا, جو راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کے رات گزارے وہ کون ہوگا. عشق رسول اللہ سے اور ہیرو ہیروئن کے گانے, گندی فلمیں کہاں ہو, کہاں ہو, بیدار ہو جاؤ, مرنے سے پہلے ہوش کے ناخون لے لو, ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے
تو لوگ اس پہ روتے ہیں. تو مرنے والا کہتا ہے مجھ پر مت رو, اپنے آپ اور اپنے اعمال پہ رو. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, مردہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا, تم اچھے اعمال کرو, جلدی توبہ کرو, جلد توبہ کرنے میں دیر مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا وہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے. میرے بھائیوں, ہم نے بہت عشق کے دعوے کیے. بتائیے یہ عاشق جو لوگ تھے نا, سرکار غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا, عشاء میں وضو کرتے تھے, اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا مطلب ہوا کہ پوری پوری رات نفل پڑھنے میں گزار دیتے تھے, پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. اور آج ہم لوگ عبادت کرتے, بھائیوں ہم راتوں کو کیا عبادت کریں گے, ہم تہجد کیا پڑھیں گے, راتوں کو درود کیا پڑھیں گے. ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے, ہم تو ظہر بھی نہیں پڑھتے, ہم تو عصر بھی نہیں پڑھتے, مغرب بھی نہیں پڑھتے, عشاء بھی نہیں پڑھتے. بھائیوں حق تو یہ ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, حق تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے, حق تو یہ ہے جنابت کا غسل فرض ہو جائے 2-2-3 دن تک نہاتے نہیں ہے. فرمایا گیا جو ناپاک رہے ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا, ناپاک رہنے والوں کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا. بھائیوں خدا کے لیے سچی توبہ کر لو, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. نہیں ہوگا, ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. آئیے حدیث پاک سنیے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کسی کو ٹکنوں تک پسینہ, کسی کو گھٹنے تک پسینہ, کسی کو کمر تک پسینہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کا پسینہ انسان کا اتنا گرم ہوگا, اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دے, پسینے کو, تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ پسینے کو, جہنمیوں کے پسینے کو میدان محشر میں جو پسینہ نکلے گا, اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دو تو پہاڑ پگھل جائے. اب بتاؤ بھائیو وہ پسینہ ہمارا کیا کرے گا. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پسینہ ایک ایک لمحے میں چمڑی جلائے گا, پھر نئی چمڑی آئے گی, پھر چمڑی جلائے گا, پھر نئی چمڑی آئے گی, پھر چمڑی جلائے گا. لوگ پسینے میں اتنا ڈبکیاں لے کے پریشان ہوں گے, لوگ تمنا کریں گے کاش کہ موت بھی نہیں آتی کہ مر جائیں, لیکن اب موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. بھائیو چھوڑ دو. دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ, دنیا بھی کماؤ, کھاؤ بھی, اچھا پہنو بھی, اچھے بستر پہ سو بھی, لیکن نعمتوں کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. نماز کا وقت آئے نماز پڑھو, عبادت کا وقت آئے عبادت کرو, حرام مت کھاؤ, سود مت کھاؤ, جوا مت کھیلو, نشہ مت کرو. آج مسلمانوں کے محلے میں 16-16, 17-17 سال کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے, نشے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, نشے میں ڈبایا جا رہا ہے. کیوں؟ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کر رہا ہوں. لوگوں کو خوف ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے خوف ہے, اس کی صلاحیت سے خوف ہے. لوگ چاہتے ہیں ان بچوں کو ایسا نشیڑی بنا دو, ان کے بچے پڑھ نہ سکے, آگے بڑھ نہ سکے, ان کے بچوں کو زنا میں ڈبا دو. اور یہ جتنی فلمیں ہیں کوئی فلم ایسی نہیں جس میں زنا نہ ہو, بھاگنے بھگانے کا سین نہ ہو. لیکن میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہتا ہوں یہ فلمیں ریل ہے, ریل. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ریل اور ریل میں فرق ہے. ریل اور ریل میں فرق ہے. ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بھاگنے بھگانے کی, لیکن ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے تو اس کو کتنی تکلیف آئے گی. تو ریل کو دیکھ کر ریل مت کرو. پہلی بات وہ ریل جو تمہاری زندگی تباہ کر دے وہ ریل آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پھر اس ریئلٹی کو دیکھو جسے دنیا محمد الرسول اللہ کا کردار کرتی ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ اکبر. ارے اوروں کی نقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, گنہگار ہو جاؤ گے, جہنمی ہو جاؤ گے. لیکن آمنہ کے لال کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے.
हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। उनका अखलाक क्या है, उनका किरदार क्या है, उनकी जिंदगी क्या है, उनका अंदाज़े बंदगी क्या है कोई उन जैसा? अल्लाह अकबर। वो तो दुश्मनों के लिए चादर बिछाते हैं। हमने फिल्में और सीरियल देखकर सगे भाइयों से दुश्मनी की है, लेकिन वो रसूल, उनका किरदार, जिसने दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई, जिसने चचा का कलेजा चबाने वालों को माफ किया, हुजूर का किरदार। वहशी जिसने अमीर हमजा सरकार को शहीद किया था, और एक खातून जिसने सरकार अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। जब मक्का फतेह हुआ तो आका ने फरमाया उस खातून को और उस मर्द को जहां देखो कत्ल कर दो। जब उनको पता चला वो हुजूर के पास आए और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े करीम हैं, आपने हमारे कत्ल का हुक्म दिया, आप हमें माफ नहीं कर सकते? हुजूर ने कहा जाओ, मैंने तुमको माफ कर दिया। और आज हम सगे भाई को माफ नहीं करते। क्यों? हुजूर को नहीं देखा। वो रसूल जानवरों पर भी रहम करते। रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न मना रहे हो, देखो हुजूर को क्या करम है, क्या रहम है हुजूर को। अल्लाह अकबर, कैसा करम फरमाते हैं दूसरी मखलूक पर। रिवायतों में आता है, सीरत की किताबों में है, एक लश्कर जा रहा था, इस्लामी लश्कर, इस्लामी लश्कर, बड़ा लश्कर था। हुजूर आगे आगे चल रहे थे, लश्कर पीछे पीछे चल रहा था। अल्लाह के रसूल ने देखा एक कुतिया जमीन पे लेटकर अपने बच्चों को दूध पिला रही है। सरकार ने देखा तो सहाबा को कहा अगर तुम यहां से गुजरोगे तो ये कुतिया डर के भाग जाएगी, और भाग जाएगी तो इसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, तुम लोग अपना रास्ता बदल दो। कुतिया के लिए लश्कर का रास्ता बदल दिया और सहाबी को वहां खड़ा करके कहा मैं आगे जाता हूं, पीछे आने वालों को इत्तला हो ना हो, वो इधर से जाएंगे तो कुतिया भाग जाएगी। तुम्हारी ड्यूटी है जब तक के लश्कर पूरा गुजर न जाए, तुम यहाँ खड़े रहकर कहना कुतिया बच्चे को दूध पिला रही है, वो उठ के भागेगी तो बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा, इसलिए सब लोग अपना रास्ता बदल दो। सहाबी की ड्यूटी कुत्तों के बच्चों के मुंह से दूध न छूटे, इस खातिर हुजूर ने ड्यूटी लगाई। जो कुत्तों के बच्चों को इतना रहम करता हो, वो अपनी उम्मत के मामले में कितना करीम और रहीम है। ऐसे हमारे नबी हैं, और आज हम रहम जानते ही नहीं। पड़ोसी को सता रहे, भाइयों को सता रहे, माँ बाप को सता रहे, बीवी को सता रहे, बच्चों को सता रहे। किसका हक अदा कर रहे हो वो तो बताओ, किसका हक अदा कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत, मुसलमानों को मुसलमान बनने। अब तक मुसलमान बने हो गोश्त खाने वाले, अंडा खाने वाले, मच्छी खाने वाले और 2 रकात जुमा पढ़ने वाले, वो मुसलमान बनो जैसा मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह के रसूल आए, वैसे मुसलमान बनो। आज क्या है? वैसे मुसलमान कौन है भाई? बताओ, बताओ तो सही। वो मुसलमान कैसे थे? एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 मुसलमान जमीन पे गिरे और तड़पने लगे जंग में। एक मुसलमान कहता है पानी 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 पिलाओ, अल अतश अल अतश अल अतश। जैसी बच्ची पानी का मशकीजा लेके उस मुसलमान के पास पहुंची, सहाबी थे वो। दूसरे मुसलमान ने कहा मुझे पानी चाहिए, इन्होंने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। उसके बाद तीसरे साहबी ने कहा मुझे पानी पिलाओ, तो दूसरे ने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। तीसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, दूसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, पहले के पास पहुंची वो भी शहीद हो गए थे। ये मुसलमान किसके बनाए हुए? रसूलुल्लाह के। और हम लोग अगर वलीमे में जाए ना, शादी के वलीमे में, उधर निकाह होता रहता, इधर हम अपनी जगह संभाल के बैठते कि अभी निकाह भी नहीं हुआ, पहले हमारे पेट में खाना आना चाहिए, माजरत के साथ। बल्कि शादियों में बैठने के लिए भी झगड़ा होता है कि यहां मैं बैठूंगा, 4 कुर्सी मैंने संभाली थी मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे भाई की, तू कैसे आके बैठ गया? कहां वो मुसलमान अपने भाई के लिए प्यासा शहीद हो रहा है? कहा ये मुसलमान वलीमे में भी झगड़ा कर रहा है जगह पे बैठने के लिए। कौन से मुसलमान हो बताओ ना? ये शहादत है, उल्फत में कदम रखना है,
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ایک بات اور بتاؤں رسول اللہ کے بنا ہوئے مسلمان کیسے؟ سن لیجئے، بس دو بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اینڈ کی طرف ہے بات، مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی۔ اب بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت تو ہم کھا ہی لینے والے، بکری کا سر اور بکری کے پیر، جس کو منڈی اور سر کہتے ہیں اپنے سیلی بھی کہیں کہتے ہیں، سیری سیری کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ پڑوسی کے گھر جیسی وہ منڈی اور پیر پہنچے، سر اور پیر سیری پہنچی، تو وہ پڑوسی بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کبھی نہ کبھی کھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ انہوں نے بازو میں بھیج دی، وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ پورے محلے میں مدینے شریف میں وہ سر پیر گھومتے جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ اور آج شیرنی بٹے نا شیرنی تو اس میں بھی دھکم مکی ہوتی، یہ حال۔ اب بتائیں کتنا فرق ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو، آمینہ کا لال جیسا بنانے آئے تھے ویسے بنے۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا شوق، نہ صبح کو اٹھنے کا شوق۔ اللہ کی کوئی قدر ہے اپنے پاس؟ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر کوئی 10,000 کی نوکری دے اور بولے کہ صبح 5 بجے آنا ہے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی 5 بجے بلاتا ہے تو 4 بجے اٹھ کے برابر جاتے ہو، جی سیٹ کرتے ہو، یہی نا؟ اور اللہ بلاتا ہے فجر میں آ، کتنا جاتے ہو؟ اس نے نوکری نہیں دی، صرف نوکری نہیں دی، ماں کے پیٹ میں بنانے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ ماں کا دودھ ہضم کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ بولنے کی زبان میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ کان کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ صحت، طاقت، قوت دینے والا میرا اللہ ہے۔ بال جو کالے کالے خوبصورت ہے یہ بھی رنگ دینے والا میرا اللہ ہے۔ چہرہ جو چمک رہا ہے یہ چمک دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ پورے دن آکسیجن دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ چلنے کے لیے زمین دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ سائبان دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔